بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا اسلامک ٹیوب میں خوش آمدید۔ ناظرین، یزید بن معاویہ کا بیٹا تھا جو کہ اسے بہت عزیز تھا، اس لیے یزید نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر معاویہ رکھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس بچے کی اپنی مزاج کے مطابق تربیت کرے تاکہ وہ اس کا حقیقی جانشین بن سکے۔ جب معاویہ بن یزید اس عمر کو پہنچا تو اسے لکھنا پڑھنا سکھایا جائے، تو اس کے لیے اس وقت کے بہت بڑے قابل استاد عمر المقصوص کو منتخب کیا گیا۔ یہ شخص اہل بیت سے محبت اور عقیدت اور یزید سے شدید نفرت کرتا تھا، لیکن چونکہ یزید اس بات کو نہیں جانتا تھا، اس لیے معاویہ بن یزید کو اس کی شاگردی میں دے دیا۔ اس کے استاد نے معاویہ بن یزید کو قرآن کریم کی حقیقی تعلیمات سے روشناس کرایا اور ساتھ ہی اہل بیت کی عظمت اور منزلت کا بھی بتایا اور ان کی محبت کا دیا اس کے دل میں روشن کر دیا۔ ناظرین، آج ہم یزید کے بیٹے معاویہ کے بارے میں ذکر کریں گے کہ کیسے اس نے اپنے باپ دادا کی خلافت کو، حکمرانی کو ٹھکرایا۔ لیکن اپنی ویڈیو کے ٹاپک کی جانب بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل دا اسلامک ٹیوب سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی اسلامک ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ یزید ملعون کا یہ بیٹا ابھی 20 سال کا ہی ہوا تھا کہ اس کا باپ جہنم رسید ہوا اور معاویہ بن یزید کو مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ 20 سال کی عمر جوانی کا ایسا دور ہے کہ انسانی خواہشات کی منہ زوری عروج پر ہوتی ہے۔ یزید کا بیٹا ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کا بہترین موقع تھا، لیکن معاویہ بن یزید 40 دن تک تخت پر بیٹھا اور ان 40 دنوں میں اس نے اپنے باپ کے شرمناک کارناموں کا بہت باریکی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے کس قدر اسلام کو نقصان پہنچایا تو اس نے محسوس کیا وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی باغ دوڑ تھامے رہے اور ظلم و ستم و عیش و عشرت کے تخت کو تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو گناہوں اور خولناک عذاب سے دور رہے۔ بالآخر اس نے یہ فیصلہ کر ہی لیا۔ یہ فیصلہ اس کی سچی بات اور اس کے ایمان کے توفیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگوں میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم راسخ کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں کو اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود ممبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا رب العزت کی حمد اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پر درود بھیجا اور پھر وہ کہنے لگا، میرے جد نے اس شخص سے تخت و خلافت کے لیے جنگ کی جو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اس مقام کا حقدار تھا اور اسلام میں اس کا کردار سب سے روشن تھا۔ شجاعت اور علم میں وہ سب سے آگے تھا۔ وہ سب سے پہلے ایمان لایا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے سب سے زیادہ نزدیک تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا چچا زاد فاطمہ تو زہرا کا شوہر اور سبطین کا باپ تھا۔ پھر بھی جب میرے جد نے اس سے جنگ کی تو تم سب نے میرے جد کا ہی ساتھ دیا اور میرے جد نے اس خلافت پر قبضہ کر لیا اور وہ اس وقت تک قابض رہا جس وقت تک اس کی موت نہ پہنچی، اور اس کے بعد خلافت میرے باپ یزید کے حصے میں آئی۔ وہ اپنے اعمال اور بدکرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا۔ وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا تھا اور اس نے خدا کی بتائی ہوئے حدود سے تجاوز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی اولاد پر اس نے بدترین مظالم ڈھائے، لیکن اس کی حکومت مدت بہت ہی تھوڑی تھی اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، جب معاویہ بن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلا روند گیا۔ کافی دیر تک وہ بلند آواز میں زار و قطار روتا رہا اور اس نے کافی دیر بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگوں، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ تمہاری دوستی کا توق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ اب تم جو بہتر سمجھو وہ کر سکتے ہو، یا ہم حکومت کریں جس کا تم انتخاب کرو۔ میں اپنی بیعت سے تم لوگوں پہ سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس کی خلافت کو ٹھکراتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان جملوں نے محفل میں طوفان برپا کر دیا۔ سب حیران اور اضطراب سے ایک دوسرے کو تکنے لگے اور پھر زور زور سے شور مچانے لگے۔ ہر شخص اپنے رائے دے رہا تھا کہ مروان بن حکم جو کہ معاویہ کے ممبر کے قریب بیٹھا تھا، اس نے کھڑے ہو کر معاویہ پر اعتراض کرنا چاہا، جس پر معاویہ نے غصے سے چیخ کر کہا، مجھ سے دور ہو جاؤ، میں نے تمہاری خلافت کا مزہ نہیں چکھا کہ میں تمہاری گناہوں کی ذمہ داری اٹھاؤں۔ اگر یہ خلافت فائدہ مند چیز ہے تو افسوس میرے باپ نے اس کے ذریعے صرف اپنے گناہوں اور بدبختی میں اضافہ کیا ہے، اور اگر یہ نقصان دہ چیز ہے تو جو بدبختی اس نے میرے باپ نے سمیٹی ہے وہی میرے لیے کافی ہے، میں اپنے آپ کو اس سے آلودہ نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر زار و قطار رونے لگا اور ممبر سے نیچے اتر آیا۔ ناظرین، یہ واقعہ دو اہم پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پہلا یہ کہ بچے کی تربیت میں استاد کا کردار کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اگر معاویہ بن یزید کا استاد اس کی صحیح تربیت نہ کرتا تو وہ بھی اپنے اجداد کی طرح اس تخت خلافت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا
اور دنیا کی چند روزہ زندگی کو سمجھتے ہوئے عیش و عشرت میں غرق رہتا، لیکن اس کے متقی اور عالم استاد نے اس کی تعلیمات قرآن کی روشنی میں اس طرح کی تربیت کی کہ وہ تخت و تاج اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ دوسرا یہ کہ اگر انسان حق کی جستجو میں ہو تو خدا وند علم اس کو باطل کی گمراہی سے نکال کر حق تک ضرور پہنچاتا ہے۔ یہ انسان کی مرضی ہے کہ حق کو قبول کر کے اس سے وابستہ رہے اور خدا کے نیک بندوں میں اس کا شمار ہوتا رہے، یہ حق سے منہ موڑ کر گمراہی میں پڑا رہے اور خدا کے عذاب کا حقدار ہو۔ ناظرین، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کے اس ٹاپک سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔